بعد میں ایسا دل پذیر بھائی پھر موجود ہے. لاسٹ ملاقات ان سے 2011 میں ہوئی تھی, تو میں نے ایک سوچا کہ چلو کیوں نہ ان سے دوبارہ سے نا لیک جو ہے سیف الملوک اس کی سٹوری سنی جائے دوبارہ سے. سنیں پھر صاحب جی. اب جی سیف الملوک شہزادہ جو تھا ایک مصر کا شہزادہ تھا. مصر کا بادشاہ تھا, شاہ عاصم کا بیٹا تھا, سیف اس کا نام تھا. اس نے جی خواب دیکھا, خواب دے وچ اس جھیل کو بھی دیکھا اور مصر سے یہاں تک رستہ بھی دیکھ لیا اور پری بدر جمال کو بھی دیکھ لیا. تو صبح اٹھ کے اس نے اپنے باپ سے بتایا کہ اے باپ, میں نے رات کو ایک جھیل دیکھا اور پری کو دیکھا, اب مجھے پری کیسے ملے گی؟ اس کے باپ نے بولا آپ کو تو پری نہیں مل سکتی, وہ ناری ہے, آپ خاکی ہیں, وہ آگ کی پیدائش ہے, آپ مٹی کی, آپ کا اور پری کا ملاپ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ باپ کی نافرمانی سے کئی سال زمانے گھومتا پھرتا, آخر ناران میں پہنچا تو 12 سال راستے پہ لگے تھے. جب ناران میں پہنچا تو اس کو اللہ والا ایک ولی بزرگ ملا. اس ولی سے پوچھا کہ مجھے پری کیسے ملے گی؟ اس نے بولا کہ یہ سامنے والا جو چھوٹا پہاڑ ہے, اسی کی بھی ایک سائڈ میں ایک خیمے کی طرح پتھر ہے, وہ اب بھی موجود ہے. اس پتھر کے ساتھ جاؤ اور 40 دن کا چلہ کرو, اللہ کی عبادت کرو, تب پری کا پتہ چلے گا. اس نے 40 دن کا چلہ کیا. 40ویں دن کے بعد 2 جنات اس کے قبضے میں آ گئے. ان جناتوں نے سلیمانی ٹوپی پہنائی تو جھیل کے کنارے پر لے آئے. وہ کسی کو نظر نہیں آتا, اس کو سب کچھ نظر آتا ہے کیونکہ اس نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہے. تو ساتھ اس کی سہیلی تھی, 8ویں وہی ملکہ بدر جمال پری جو خواب میں ملی تھی. یہاں پہ نہانے کے لیے آئی کوہ کاف سے. کوہ کاف جو ہے روس کے پاس ہے, چیچنیا کی طرف ہے, رشیا میں ہے. آ کر سب نے اپنا اپنا لباس اتارا تو نہانا شروع کر دیا. بدر جمال کا لباس جو تھا وہ جنوں نے اٹھا کے شہزادے کو دے دیا, شہزادے نے اپنے قبضے میں کر لیا. دوسری سہیلیاں لباس پہن کر چلا گئی تو بدر جمال اکیلی رہ گئی, وہ جا نہیں سکتی تھی. شہزادے نے اس کو اپنی چادر پہنا کر نیچے ناران لے گیا. جب ناران میں پہنچا تو دوسری سہیلیوں نے جا کے دیو سفید کو بتایا. دیو سفید جو تھا پری کاشیہ کے مزاد مالک تھا کہ پری ہم سے جدا ہو گئی ہے, پتہ نہیں ہے جھیل کے اندر ڈوب کے مر گئی یا کسی چیز نے کھا لی. باہر کی بات نہیں بتائی کہ شہزادہ لے گیا. دیو نے آ کر غصے کے ساتھ اپنی ایڑی لگا کر یہاں سے سارے جھیل کو توڑ دیا, خارج کر دیا کہ شاید میری پری کا پتہ چلے. تو پہلے یہ آگے سے سارا بند تھا, وہ سامنے چھوٹی گروڈی کے پیچھے جو گیپ جا رہا ہے وہاں سے پانی کا رستہ جاتا تھا, یہ اوپر تک تالاب تھا. دیو نے یہاں سے توڑا ہے. طوفان گیا ناران کے پاس تو پری اور شہزادے دونوں نے دعا منگی کہ اللہ میں بچا. طوفان آ گیا, اللہ کی قدرت سے ایک سرنگ بن گیا. دائیں سیٹ سے بھی طوفان گزر گیا اور بائیں سیٹ سے بھی. پری اور شہزادہ دونوں بچ گئے. سرنگ اب بھی موجود ہے ناران میں. سیف الملوک ہوٹل سے 5 منٹ کا رستے جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور دیو نے غصے کے ساتھ یہاں سے ایک اور چھلانگ لگائی تو دوا صحیح میں لگا. دیو کا سانس چلا گیا پری کے صدمے سے. پری کو لے کے شہزادہ شہر مصر کو چلا گیا. شہزادے کا سیف نام تھا, ملوک ملاقات سے کہتے ہیں, اس لیے اس جھیل کا نام مشہور کیتے سیف الملوک جھیل, اور اس کی داستان بنی ہے. پھر لوگ آنے شروع ہوئے. اس وقت انسان کی آبادی یہاں پہ نہیں تھی. کوکاف پریستان تھا, پریوں کا دیس تھا. اور آپ اس وقت 10,500 کی ہائٹ پہ بیٹھے ہیں 27 سمندر سے. وہ سامنے ملکہ پربت ابھی بادلوں میں چھپی ہے, اس کی 17,000 ہائٹ ہے, 7,000 یہاں سے اوپر ہے. لیکن آج دن تک اس پہاڑی کو کسی نے سر نہیں کر پایا. اس کے اندر سونے کا گھر بنا اور پریوں کا بسے ہوئے, کوئی جا نہیں سکتے. جو بندہ جاتا ہے پریاں گرا دیتی ہیں. 98 کا واقعہ ہے. راشد بٹ لاہور کا ایک بندہ تھا, وہ کہتا تھا کہ میں نے اس پہاڑ کو سر کرنا ہے. لوگوں نے اس کو منع بھی کیا تھا لیکن وہ چلا گیا. جاتے ہوئے رستے میں گر کے مر گیا تھا. 13 دن بعد اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے مقامی لوگوں کو. انہوں نے اٹھا کے نیچے بھیجا. چاندنی رات ہوتی ہے, چاند کی 14ویں رات کو پریاں اترتی ہیں, لیکن ان لوگوں کو نظر آتی ہیں کہ جو چلی گزار لوگ ہوتے ہیں, یہ عبادت کرنے والا بندہ, ہر بندہ پریاں نہیں دیکھ سکتے. یہی دیکھ سکتے ہیں کہ ان پہاڑوں کے نظارے ہوتے ہیں. اور آج دن تک جھیل کی گہرائی کا اندازہ بھی کسی نے نہیں لے سکیا کہ انگریز آیا تھا. اس نے 5 من
रस्सी लाई थी, उस वक्त गाड़ियाँ नहीं चलती थी खच्चरों पे, आगे 10 किलो का लोहा बन के इसके दरमियान में कश्ती के थ्रू डालते रहे हैं। रस्सी चलते चलते ख़त्म हो चुकी, लेकिन इसकी गिराई का अंदाज़ा नहीं कर सके। 5.5 किलोमीटर इर्द गिर्द है, 600 कनाल रकबे में ये सारा झील है, इसकी गिराई का कोई अंदाज़ा नहीं है। स्टोरी ख़त्म सर। क्या बात है, बहुत सर शुक्रिया जी, डॉक्टर अल्लाह साहब रखा आपका। साहब। लेकिन मुझे ये बताएं, ये जी, स्टोरी आपने कहाँ से सुनी थी? सर जी अपने ये नस्ल पर नस्ल सीना पसीना चलते आ रहे बुजुर्गों से सुनी यही बातें सुना देते हैं साहब। चलें, बहुत शुक्रिया जी, आपका। सर जी, अल्लाह बहुत दिली शुक्रिया, मुरादें अल्लाह ताला पूरी आपको करे लंबी साहब। उम्र दे। अल्लाह आपसे आपकी चौथी भी मुलाकात हो रही है, और ये मैं 2011 से जगह पे आ रहा हूँ, जी सर और जी। फिर आप मुझे देख गए यहाँ पे, अल्लाह तो आपका खुशियाँ बहुत दे साहब, शुक्रिया। अल्लाह आपकी दिली थैंक मुरादें यू, पूरी थैंक यू करे, सो अल्लाह मच, सफ़र थैंक यू आसान सो करे, मच। अल्लाह